قبول کر لیا تو کل آسانی ہوگی، کل آسانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمامی حضرات کی اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ صدر جلسہ بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاضی سید محمد شمس الدین صاحب قبلہ خلیفہ حضور شیخ الاسلام، جملہ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، عمائدین شہر اور جملہ احباب اہل نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالنبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی حضرت مولانا موصوف صاحب قبلہ سے آپ حضرات نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختصر مگر جامع گفتگو سماعت فرمائی، اور اس کے بعد میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر آیا کہ کسی تقریر کرنے کی غرض سے نہیں، بلکہ اس محفل کی روح رواں یعنی حضرت مولانا حافظ و قاری محمد غلام ربانی فدا صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی کا مختصر تعارف کرانے کے حوالے سے، جس کو مجھے تحریر میں دیا گیا ہے، جو تحریر ہے وہ حقیقت ہے، اس کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے چند لمحوں کے لیے میں آج حاضر آیا ہوں، لہذا بغور ان باتوں کو سنیں، اس تحریر کو سنیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت کی شخصیت اظہر من الشمس ہو جائے گی۔ ویسے تو بظاہر میرے سے 6-7 سال یا اس سے کچھ کم و بیش حضرت اپنی اس چھوٹی سی عمر میں، یعنی ہمارے مقابلے میں چھوٹی سی عمر میں، صرف کرناٹک ہی میں نہیں، انڈیا ہی میں نہیں، بلکہ پاکستان تک حضرت کی رسائی ہے، حضرت کی پہنچ ہے، ہندوستان کے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ خود میرے سامنے پاکستان کے علماء کرام اور ہندوستان کے عظیم ادبی اور قلمی طور پر علماء کرام سے روابط ہیں، تو حضرت کی شخصیت جو ہے اس طرح ہندو پاک میں متعارف ہے، قلمی اور شخصیت قلمی اور ادبی اعتبار سے۔ تو حضرت کے حوالے سے تحریر مجھ تک جو پہنچی ہے، میں اسی کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کسی مفکر نے کیا یہ خوب کہا ہے، خدا جس سے بڑا کام لینا چاہتا ہے اسے بڑی صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ خدا جس سے بڑا کام لینا چاہتا ہے اسے بڑی صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، مولانا غلام ربانی فدا بیک وقت ایک عالم دین بھی ہیں اور حافظ قرآن و قاری قرآن بھی ہیں، ایک منفرد لغو لہجے کے شاعر بھی ہیں، افسانہ نگار بھی، بلند مرتبہ مقالہ نگار بھی ہیں اور انشا پرداز بھی۔ حضرت مولانا غلام ربانی فدا کی شخصیت آج ملک و بیرون ملک محتاج تعارف نہیں۔ حضرت مولانا غلام ربانی فدا کی پیدائش آج سے 2 دہائی پہلے ہانگل تعلق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں متوسط تعلیم یافتہ گھرانے میں ہوئی۔ رسمی طور پر حضرت کا نام نامی اسم گرامی ربانی رکھا گیا ہے،
زندگی کی تھوڑی سی مدت میں غلام ربانی فدا کے نام سے شہرت پائی ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور حقیقت میں اس کا ثمرہ یعنی چند دنوں میں حضرت مولانا حافظ قاری غلام ربانی فدا کے نام سے شہرت پانے کی حقیقت میں اس کا ثمرہ والدین اور اساتذہ کرام کو جاتا ہے. حضرت مولانا غلام ربانی فدا کے والد ماجد کا نام جناب نور احمد صاحب اچھی ہیں جو شریک مجلس بھی ہیں, جو یہاں پر تشریف فرما ہے اور ہمارے شریف بھائی کے بغل میں, تو وہ حضرت مولانا صاحب کے والد گرامی ہیں اور والدہ معظمہ مذہبی مزاج کے حامل ہیں. والد و والدہ کی تربیت نے موصوف کو ایک الگ شناخت بنانے میں مدد کی ہے. میں داخلہ لیا, خدا دا صلاحیت و ذہانت کی وجہ سے کم سن ہوتے ہوئے بھی اساتذہ اکرام کی نظر میں بے حد مقبول رہے اور مطالعے کے بڑے شوقین تھے اور آج بھی ہیں. بقول فدا کے حضرت کے قادریہ حضرت فرماتے ہیں کہ خود میں نے بھی سنا ہے اور تحریر میں بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ قادریہ لائبریری میں کوئی ایسی کتاب نہ تھی جس کا میں نے مطالعہ نہ کیا ہو. یعنی ڈانڈیری کا جو ادارہ ہے اس میں لائبریری چھوٹی ایک لائبریری ہے, اس میں جو جتنی بھی کتابیں تھیں حضرت اس وقت داخلہ کب لیے تھے 9 سال کی عمر میں, اسی وقت حضرت نے کیا ہے پوری کتابوں کا مطالعہ کر لیا. فرماتے ہیں کہ تکمیل حفظ و قراءت کے بعد عالم اسلام کے مشہور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول یونیورسٹی جامعہ نظامیہ حیدرآباد سے درس نظامی کی تکمیل کی, ساتھ ہی حیدرآباد ہی سے گریجویشن بھی کی. تکمیل عالمیت کے بعد خدمت دین مدین سے جٹ گئے اور سن 2009 عیسوی میں کل ہند تحریک نعت کی بنا ڈالی اور حقیقی طور پر بہترین خادمی نعت ثابت ہوئے. مولانا موصوف کے مضامین نعتیں, غزلیں, افسانے اور دیگر نمبریں ملک و بیرون ملک کے رسائل میں چھپتے رہتے ہیں اور مولانا موصوف کی تصانیف کی تعداد بھی طویل ہے. دوسری کتاب علامہ اختر کچھوٹوی فن شاعری, یہ تبصرہ اور تنقید کے حوالے سے کتاب ہے. اور نمبر 3 سید مقبول کے گم اس میں ہیں آفاق, یہ حضرت سیدنا شاہ مقبول احمد کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا مزار مقدس ہے ہانگل شریف میں, ان کے سوالے ہیں. سید مقبول کے گم اس میں ہیں آفاق. اور نمبر 4 کتاب ہے صحرا لہو لہو, یہ غزلیہ دیوان ہے. 5ویں کتاب ہے انوار مدنی, یہ نعتیہ دیوان ہے. اور قلم شناس نمبر 6 یہ مضامین ہے. نمبر 7 کتاب مشعل راہ, یہ تاریخی واقعات کی روشنی میں کتاب لکھی گئی ہے. اور زیر ترتیب کتابیں مندرج ذیل ہیں. کرناٹک کے ناطق و شعرا تاریخ کے حوالے سے کتاب ہے یہ, یعنی کرناٹک میں جو بھی مشہور معروف ناطقوں ہیں ان کے اسما اور ان کے تعارف کے ساتھ یہ کتاب شائع ہو رہی ہے وہ. اور نمبر 9 بہار مدنی, مشہور عربی قصائد کا اردو منظوم ترجمہ. اور نمبر 10 دھوپ کی چادر, اس میں افسانے جو ہے ترتیب دیے گئے ہیں. اور نمبر 11 پر میرے کرم فرما, اس حوالے سے یعنی یادیں اس میں لکھی گئی ہیں. اور زیر قلم تصانیف کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ سیرت رحمت عالم منظوم, یعنی نثر کتاب جو عام طور سے پڑھتے ہیں اس کو نثر بولتے ہیں, اور شعر و شاعری کے طرح سے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کو منظوم کہا جاتا ہے. ویسے تو بہت سی کتابیں ملتی ہیں آپ کو ہمیں نثر میں, لیکن منظوم میں شعر و شاعری کے اعتبار سے تاریخی کتابیں بہت کم ملتی ہیں. تو حضرت کی یہ جو کتاب ہے سیرت رحمت عالم یہ منظوم ہے, یعنی شعر و شاعری کے حوالے سے ہے, اس صورت میں ہے. اور نمبر 13 کتاب القرآن المنظور, یعنی کلام پاک کو حضرت نے یعنی اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے کنز ایمان شریف, اس کنز ایمان شریف جو اس میں ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت کا وہ نثر میں ہے, کتابی شکل میں. حضرت نے جو ہے اس کو منظوم فرمایا ہے شعر کی شکل میں جو ہے اس ترجمے کو اب حضرت نے جو ہے نا شکل دی ہے. اور نمبر 14 ہے تدبیر مدنی, مختصر سوانح حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں مدد اللہ نورانی, ان کی سوانح حیات حضرت نے جو ہے قلم بند فرمائی. نمبر 15 قرآن اور کائنات,
ان کی یہ ساری کتابیں حضرت کی جو تصنیفات ہیں، کچھ زیر طباعت ہیں، کچھ زیر ترتیب ہیں اور کچھ زیر تصنیف ہیں۔ اس کے علاوہ کئی کتابیں متوقع ہیں۔ فضا صاحب صرف اردو ہی کے ماہر نہیں بلکہ کنڑا، انگلش،